چنگیز خان، جس کا اصل نام تیموجن تھا، دنیا کی تاریخ میں ایک بے نظیر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا فاتح تھا جس نے نہ صرف اپنی قوم منگولوں کو یکجا کیا بلکہ دنیا کے وسیع حصوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ آج بھی اس کا نام دنیا کے سب سے بڑے فاتحین میں شامل کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے 12ویں اور 13ویں صدی میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اپنی فتوحات اور ثقافتی اثرات کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بنی۔ اس کی قیادت میں منگول فوج نے چین، وسط ایشیا، ایران اور یورپ کے بڑے حصوں پر قبضہ کیا۔ چنگیز خان کا بچپن جدوجہد اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ تیموجن 1162 میں پیدا ہوا اور اس کا خاندان ایک قبیلے کا حصہ تھا جو منگولیا کے میدانوں میں آباد تھا۔ اس کے والد یسوگے ایک قبیلے کے سردار تھے، لیکن تیموجن ابھی 9 عمر ہی تھا کہ اس کے والد کو دشمن قبیلے نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد تیموجن اور اس کے خاندان کو قبیلے سے نکال دیا گیا اور وہ غربت اور تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مشکل دور میں تیموجن کی والدہ نے اس کی پرورش کی اور اسے سخت حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ تیموجن نے جوانی میں ہی اپنے والد کے دشمنوں کے خلاف بدلہ لینے اور اپنے قبیلے کی کھوئی ہوئی عزت اور طاقت بحال کرنے کا عزم کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مختلف قبائل کے ساتھ اتحاد کیے اور اپنی بہادری، دانشمندی اور جنگی صلاحیتوں کی بنا پر جلد ہی ایک طاقتور قائد بن کر ابھرا۔ 1206 میں تیموجن نے تمام منگول قبائل کو متحد کیا اور خود کو چنگیز خان یعنی سب قبائل کا عظیم حکمران قرار دیا۔ یہ اتحاد اس کی کامیابی کا پہلا قدم تھا، جس کے بعد اس نے ایک کے بعد ایک جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس نے اپنے قریبی اتحادیوں اور دشمنوں دونوں کو زیر کیا اور اپنی حکومت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ چنگیز خان نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دی بلکہ اپنی افواج کو ایک منظم اور طاقتور فوج میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان کی فوج کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی گھڑ سوار فوج تھی۔ منگول فوجی ماہرین جنگ تھے جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جنگ کی بہترین مہارت رکھتے تھے۔ وہ بہت تیزی سے حرکت کرتے اور اپنے دشمنوں کو حیران کر دیتے۔ چنگیز خان کی فوج نے جنگ میں نئی حکمت عملیوں کا استعمال کیا، جیسے دشمن کو پیچھے ہٹنے کا دھوکہ دینا اور پھر اچانک حملہ کر دینا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول فوج نے نہ صرف جنگی میدان میں کامیابی حاصل کی بلکہ انہوں نے دشمن کی معیشت اور وسائل کو بھی نشانہ بنایا۔ اس نے اپنی فوجیوں کو نہ صرف دشمن کو شکست دینے کی تربیت دی بلکہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقے کو منظم کرنے کا بھی حکم دیا۔ چنگیز خان کی فوج نے دشمن کے شہروں اور قلعوں پر برق رفتاری سے حملے کیے اور جہاں مزاحمت ہوئی وہاں بے رحمی سے پیش آئے۔ چنگیز خان کی فوج نے سب سے پہلے چین پر حملہ کیا اور 1211 سے 1215 تک شمالی چین کے بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ اس کے بعد منگول فوج نے وسط ایشیا کی طرف پیش قدمی کی اور بخارا، سمرقند اور نیشاپور جیسے اہم شہروں پر قبضہ کیا۔ ان فتوحات کے دوران منگول فوج نے اپنے دشمنوں کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کیا اور پورے شہر تباہ کر دیے۔ اس کے بعد ایران اور مغربی ایشیا میں منگول فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں چنگیز خان کی فوج نے خوارزم شاہی سلطنت کو شکست دی۔ چنگیز خان کی سلطنت کی وسعت نے دنیا کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مغربی ایشیا، وسط ایشیا اور چین کے بڑے حصوں پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنگیز خان کی قیادت میں
منگول سلطنت دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی زمینی سلطنت بن گئی، جس کا رقبہ تقریباً 24 ملین مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت میں ایک منظم حکومت قائم کی۔ اس نے یاسا نامی قانونی نظام بنایا جس میں عدل و انصاف کے اصول شامل تھے۔ یاسا کے قوانین میں فوجی، سماجی اور مذہبی معاملات شامل تھے۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو سخت قوانین کا پابند بنایا اور اپنے زیر حکمرانی علاقوں میں انصاف کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ اس نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے شاہ راہ ریشم کو محفوظ بنایا، جس سے مشرق و مغرب کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تعلقات بہتر ہوئے۔ چنگیز خان نے مذہبی رواداری کو بھی فروغ دیا اور اپنے زیر حکمرانی علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ طور پر عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اس نے مختلف مذاہب کے علماء کرام اور دانشوروں کو اپنے دربار میں شامل کیا اور ان کی رائے کو اہمیت دی۔ چنگیز خان کی وفات 1227 میں ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد بھی اس کی سلطنت قائم رہی۔ اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اس کی فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور منگول سلطنت کو مزید وسعت دی۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے چین میں یوان سلطنت کی بنیاد رکھی اور منگول اقتدار کو مشرقی ایشیا تک پھیلا دیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوجی حکومتی نظام اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس کی قیادت نے نہ صرف منگول سلطنت کو وسیع کیا بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں تجارت، ثقافت اور علم کے تبادلے کو بھی فروغ دیا۔ آج بھی چنگیز خان کی تاریخ دنیا کے مورخین کے لیے ایک اہم موضوع ہے اور اس کی زندگی اور فتوحات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان ایک عظیم حکمران، فاتح اور سیاستدان تھا جس نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو زیر کیا بلکہ ایک مضبوط اور منظم سلطنت قائم کی۔ اس کی جنگی مہارت، حکمت عملی اور حکومت کرنے کے اصولوں نے دنیا کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ آج بھی چنگیز خان اور منگول سلطنت کی تاریخ کو ایک مثالی حیثیت حاصل ہے اور اس کی فتوحات اور حکمرانی کو عالمی تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا جاتا ہے۔